اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ قمر کی تفسیر میں، سورہ قمر میں جو ابتدائی آیات ہیں ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی سامنے آئی، اور وہ یہ نشانی سامنے آئی کہ وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کو نشانی دکھائیں، آپ نبی ہیں تو نشانی دکھائیں۔ تو کہا کیا نشانی دکھاؤں؟ کہا یہ چاند ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، 14ویں کی رات تھی، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی رات تھی۔ تو کہا یہ چاند نظر آ رہا ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو حضور نے کہا اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا ایمان لے آئیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کے اوپر ایمان وہی لا سکتے ہیں جن کی طبیعت سالم ہو، صحیح ہو، جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں، جن کی طبیعتوں کے اندر غلاظتیں نہ ہو، تعصب نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور وہ لیول میں ہو۔ وہ نارمل انسان جو ہے، نارمل کے لیول پر جو ہوگا وہ ایمان لے آئے گا۔ جو نہیں اس سٹیج پہ ہوگا، اس کے اوپر جتنی بھی آیتیں کر دی جائیں وہ ایمان لانے والا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، ان کا ایمان لے آئیں گے۔ تو حضور نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو جبریل امی اترے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے محمد، ہم نے ہر چیز کو تمہارے مطیع اور کائنات کی ہر چیز کو تمہارا مطیع اور فرما بردار قرار دیا ہے، تو آپ جیسے کہیں گے ویسے ہوگا۔ تو حضور نے جو چاند کی طرف اشارہ کیا اور اس کو کہا کہ 2 ٹکڑے ہو جا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا، ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا، اور بہت دیر تک اسی طرح سے رہا۔ اور پھر حضور نے کہا کہ دوبارہ مل جا، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ تو دیکھنے والی بات ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ ہسٹری ہے، لیکن یہ وہ ہسٹری نہیں ہے جو ہسٹری کی کتابیں بیان کر رہی ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب ہسٹری دے رہی ہے، جو گزشتہ وقتوں کی بھی ہسٹری دیتی ہے، اور مستقبل کے بارے میں بھی جو ہے وہ نیوز دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پاسٹ کے بارے میں بھی، گزشتہ قوموں کے بارے میں بھی دیتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بھی خبریں دیتی ہے، اس سے پہلے کی قوموں کی بھی خبریں دیتی ہے، اور مستقبل کی بھی خبریں دیتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب نے 2 خبریں دی۔ پہلی آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پہلی نیوز یہ ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے، اور دوسری نیوز یہ ہے قیامت آنے والی ہے، قیامت کا وقت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ، ساعہ یعنی قیامت، تو ساعت قریب ہے۔ وانشق القمر، اور جو چاند تھا وہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اچھا، اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، جو بات کی آیات ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سَحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی جب بھی وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، نشانی دیکھی، قرآن سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی؟ انہوں نے قرآن جیسی نشانی دیکھی اور اس کو جھٹلا دیا۔ اس سے بڑی نشانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کو جھٹلا دیا۔ اور اس کے علاوہ کتنی آیات، وہ نشانیاں، وہ جو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے کہ درخت کو کہا کہ درخت کو کہے کہ یہ اپنی جڑوں سے اکھڑ آئے اور آ کے جو ہے وہ اکھڑ کے آ جائے، تو ہم آپ کی نبوت پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو وہاں بھی حضور نے جب درخت کو حکم کیا تو درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑا اور حضور کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ حضرت علی نے اس وقت جو ہے وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کہا نہیں، آدھا درخت جو ہے واپس چلا جائے اور آدھا درخت جو ہے وہ رک جائے۔ تو ایسے بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کہا کہ جب بھی یہ کسی آیت کو دیکھتے، نشانی کو دیکھتے ہیں تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں، یعرضو، اور زبان سے یعنی لیبل بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ جادو ہے، چلتا ہوا جادو ہے۔
تو روایت میں ایک بات آئی بڑی زبردست قسم کی کہ کہا کہ جادو اگر ہے تو محمد تو جو لوگ پریویل کر رہے ہیں سامنے جو دیکھ رہے ہیں آبزرویشن دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا, اگر محمد جادو کریں گے تو انہی پہ کریں گے نا. تو جو قافلہ وہاں پہ کاروان شام میں ہے اس کے اوپر تو جادو نہیں کریں گے. اب چاند تو انہیں بھی دکھائی دے رہا ہے, وہ جو شام کے لوگ ہیں انہیں بھی دکھائی دے رہا ہے, تو اگر جادو ہوگا تو ان کو دکھائی دے گا ان کو نہیں دکھائی دے گا. تو کہا حضور نے کہا کہ اگر جادو ہوگا تو جو شام سے قافلہ آ رہا ہے اسے نہیں دکھائی دے گا. تو جب کہا کہ ٹھیک ہے شام سے جو قافلہ آئے گا اس سے ہم پوچھ لیں گے. تو شام سے جو قافلہ ہے انہوں نے کہا بھی چاند تو 2 ٹکڑے ہوا تھا. جیسے گوگل میں آیا کہ 10 محرم کو جو ہے وہ آسمان سے خون برسا تھا, یہ گوگل میں بھی آ گیا, تو گوگل نے بھی اس کی تائید کر دی. لیکن تم جن کو ایمان نہیں لانا تو ایمان نہیں لے کر کے آئے. تو یہ بات ہے کہ یروا کل آیۃ یعرضوا عنہا, وہ اس سے وہ اس سے منہ پھیر لیتے, ویقولوا سحر مستمر, یہ کہہ رہے ہیں چلتا ہوا جادو ہے. تو اب جادو کی بھی بات جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی. وَكَذَّبُوا, اور جھٹلایا, وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, جو ان کے ایمبیشنز تھے, جو رجحانات تھے اسی کے پیچھے چلتے رہے. وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌ, اور ہر جو چیز تھی ہر امر جو ہے وہ مستقر ہے. تو کہا کہ لَقَدْ جَاءَهُمْ, ان کے پاس جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس سے مراد کیا ہے؟ مکے والے. اچھا, اب سورہ قمر میں 5 قوموں کا ذکر ہے, یعنی قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط اور آل فرعون. تو کتنے ہو گئے؟ 5 پہ آپ جو چھٹے جو مکے والے کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ 6. تو کہا مکے والوں کو بہت خبریں آئیں جس میں مزدجر, روکنے والی چیزیں ہیں, نصیحتیں ہیں. ایسی خبریں دی کہ اگر انسان کا بچہ ہوتا تو رک جاتا, نصیحت لے لیتا, تنبیہ لے لیتا کہ ہم نے پوری بستیاں اجاڑ دیں. اچھا, اب میں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں شارٹ کر کے ایک لفظ میں ایک چیز لکھی ہے جو آپ کے لیے ایک سمبل ہوگا. مثلا ہم نے قوم نوح کو کیسے ہلاک کیا؟ پانی سے. اچھا, قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا؟ ہواؤں سے. طریقے ہیں. قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا؟ آواز سے. ایک بچہ ہے نا, جیسے نیو بورن بیبی ہے, اس پہ جو چیخیں, آپ بچے کا منع ہوتا ہے کہ بچے کے سامنے آپ زور سے ہنسے بھی نہیں اور زور سے روئیں بھی نہیں. اگر بچے کے سامنے آپ زور سے ہنس لیے یا رو لیے یا چیخے تو بچہ ڈر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح انسان کی ایک لیمٹ ہے کہ وہ اتنی آواز کو سن سکتا ہے, اس کے بعد کی آواز کو وہ نہیں سن سکتا. تو جبریل امی کی جو ایک چیخ تھی, یہ انسان اتنا کمزور ہے, اسی سے مر گیا. اور ان کو ایسے سلا دیا جیسے کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اسے اکھاڑ کے پھینک دیں آپ تو وہ کیسے سوکھ جاتا ہے. تو کھجور کا اکھڑا ہوا, جڑوں سے اکھڑا ہوا, سوکھا ہوا تنا اس طرح سے انسانوں کو کر دیا. انسان اتنا کمزور ہے. تو پوری بستی کو موت کی نیند جو ہے وہ سلا دیا. قوم عاد کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو ہوا سے, قوم سمود کو آواز سے اور چیخ سے جو ہے وہ ہم نے ہلاک کیا, اور قوم لوط کو جو ہے وہ غالباً پتھروں سے. سورہ ہود میں ان کا واقعہ ہے, میں نہیں دیکھ سکا, تو سورہ ہود میں ان کی ڈیٹیل بھی آئی. تو ان کو جو ہے تو وہاں پر جو قوم لوط تھے, تو حضرت لوط وہ کتنے تقوی, آپ سوچیں کہ ہر طرف جو ہے وہ لوطی لوگ موجود ہیں, اور ان کا تقوی دیکھیں آپ کہ وہ پلر ہیں تقوی کا مجسم. اسی لیے نبی اللہ ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے, میری بیٹیاں ہیں, میں دینے کے لیے, میں نکاح میں دینے کے لیے تمہیں تیار ہوں, لیکن برائی کو چھوڑ دو تم. تو یہ اللہ کے نبیوں نے, نیک بندوں نے کس طرح سے برے معاشرے کا اور برائیوں کا مقابلہ کیا. تو ان کے 2 مہمان آئے رات کو. اچھا, صبح عذاب آنا ہے. اب آپ صبح عذاب آنا ہے اور حضرت لوط سمجھائے جا رہے ہیں, دیکھو انسان کے بچے بن جاؤ, لائن پہ آ جاؤ. وہ سمجھنے کے لیے, وہ جو جیسے حکومت میں جس کو بٹھاؤ نا, جو بھی سمجھداری کی بات بتاؤ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو 2 فرشتے آئے, وہ بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے.
اب نبی اللہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کنیکٹ تو ہوتا ہے وہی سے، لیکن ہوتا تو زمین پہ ہی ہے نا. اب وہ بیچارے گھبرانے لگے کہ یہ جو ہے وہ، اب وہ وہاں پہ جو قوم لوط والے تھے وہ کہا یار دو آئے بہت ہی خوبصورت قسم کے جوان آئے تو ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ، یہاں تک کہ بات آ گئی تھی کہ جو حضرت لوط کے مہمان آئے جو فرشتے تھے لیکن نوجوان مردوں کی صورت میں تھے، ان کے یہ یعنی پلاننگ میں تھے کہ ان کو کسی طرح سے ان پر قابو پانا ہے اور ان سے بھی وہی برا کام کرنا ہے جو قوم لوط آپس میں کرتی تھی، مرد ہوموسیکشل. تو دیور ہوموسیکشل. تو اللہ رب العزت نے، تو حضرت لوط پریشان ہو رہے تھے، تو جبریل امی نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں پہنچ سکتے. تو ہم تو اترے ہیں، آپ ہمیں چھوڑے، یہ آپ تک ہی نہیں پہنچ سکتے. یعنی یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی اللہ رب العزت جو اپنے نیک بندے ہیں اور اپنے نمائندے اور اپنی حجتیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ان کو جو ہے وہ، ان کو کہا کہ یہ ان کا ہاتھ بھی جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، ہمیں تو چھوڑے، ہماری فکر نہ کرے آپ. تو جو جیسے ہی وہ ان کے گھر کو سراؤنڈ کر لیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ لے جائیں گے زبردستی، تو جیسے ہی آئے تو جبریل امی نے جو ہے وہ ایک ہاتھ ہلکا سا پھیرا اور سارے کے سارے اندھے ہو گئے. سارے کے سارے اندھے ہو گئے. تو یہ اب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کفار مکہ سے ہو رہی ہے. یہ جو 5 واقعات بیان کیے کس سے؟ کفار مکہ سے، کہ تم دیکھو انسان کے بچے بن جاؤ اور تم صحیح ہو جاؤ. یعنی جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ تم سے زیادہ برے نہیں تھے، تم یا ان کے برابر ہو یا ان سے بھی زیادہ برے ہو. تو اگر ہم انہیں ہلاک کر سکتے تو تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں. تم تو، وہ تو رحمت عالم ہے جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو. تو کہا کہ اب ان سے خطاب ہو رہے، تو حضور کو یہ مارنا، قتل کرنا چاہتے تھے. تو حضور اگر قتل ہو جاتے تو پھر تو ان کا تو کام ہی تھا، دنیا ہی ختم ہو جاتی. تو حضور کو بچنا تھا. تو حضور نے کیا کیا کہ جب یہ گھیرے ہوئے تھے حضور کے گھر کو، حضرت علی کو بستر پر سلایا، اور حضور جب نکلے تو حضور اکیلے تھے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا. وہ بعد میں شامل ہوئے حضرت ابوبکر، پہلے نہیں تھے. تو حضور اکیلے نکلے، حضور کو کوئی بچا کے نہیں لے کے گیا کہ کسی کی فضیلت ہو، حضور نکلے اکیلے. اب حضور نے، یعنی حضور نے وہ مٹی تھی، بتھا کی مٹی اٹھائی اور اٹھا کے ان کے اوپر پھینکی، اور وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. پورا مکہ جب حضور نکل رہے تھے تو وہ تو اندھے ہوئے ہی ہوئے. یہ جو میں قرآن مجید کی آیت میں پڑھ بھی دوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تدبیر بھی رہے ساتھ ساتھ. یہاں پر جو ہے وہ یہ، کیونکہ میں پوری آیتوں کا یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں محمد ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، یہ 37 میں. اچھا ہم پہلے کے بھی کچھ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے ان مہمانوں کے بارے میں بھی ان پر ڈول ڈالے، مہمانوں کے بارے میں بھی ڈول ڈالے. مہمانوں کو بھی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اپنی بدکاری کا شکار کریں. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. تو حضور نے اندھا، جبریل نے ان کو بھی اندھا کر دیا تھا جب حضور نکل رہے تھے، یا حضور کے اعجاز سے وہ اندھے ہوئے. دونوں صورتوں میں حضور نے مٹی لے کے ڈالی ہے اور کہا شاہت الوجوہ، تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں، تو چہرے برباد ہو جائیں. تو وہ سب کے سب جو تھے وہ اندھے ہو گئے. اور پھر حضور جو ہے وہ آرام سے چلے گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ صبح ہوئی پھر جو ہے وہ حضرت علی کے اوپر پلے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہے یہ اپنی حجتوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے نیک بندوں کو جو نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے شک کیا. ہم نے جو وارننگز دی تھی، تَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یہ 36ویں آیت کریمہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں کہ
تمارو بالنذر یعنی تمارو یعنی شک کیا، ہماری وارننگز کو ہلکا لیا. ہم جو جیسے قرآن مجید کو ہلکا لے رہے ہیں، قرآن مجید بھاری ہے، قرآن کو مذاق سمجھ رہے ہیں، قرآن میں جو جو آئے وہ ہوگا. تو کہا کہ اچھا اب دیکھیے کہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے کی طرف پلٹتا ہوں تاکہ آیات سے بھی جو ہے وہ میچنگ ہو جائے. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ لوں. تو دیکھیے ہم نے بتایا کہ 5 قوموں کا سورہ قمر میں ذکر آیا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. اللہ رب العزت کی کتاب کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور آل فرعون. اور چھٹے اب خطاب ہو رہا ہے مکے والوں سے کہ انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ تم بھی جو ہے وہ برائی میں ان سے کم نہیں ہو، تمہیں بھی ہم ہلاک کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. تو کہا لَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان لوگوں کو آ گئی خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس میں بہت وارننگز ہیں، بہت روکنے والی چیزیں ہیں، بڑی تنبیہات ہیں. حکمتٌ بالغہ، یہ جو ہے وہ پہنچنے والی حکمت ہے، حکمت ہے جو تم پر پہنچ گئی، حجت تمام ہو گئی. فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، تو اگر تم اس سے نہیں بچے تو پھر یعنی کون سی چیز ہے جس سے جو ہے وہ تم بچ پاؤ گے. یعنی نذر جو ہے وہ جمع کس کی؟ نذیر کی. نذیر کہتے ہیں وارننگ دینے والوں کو. تو نبیوں کو بھیجا کہ ان کو وارننگ دو، ہم ہلاک کر دیں گے، ہماری طاقت بہت زیادہ ہے. جبریل امی کو بھیجیں گے، ایک لمحے میں ان کو جو ہے وہ سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح کر دے گا. ان کو جو موت سے جو ہے وہ سربے نیز کر دے گا، نیز تو نابود کر دے گا، ان کے نشان مٹا دے گا. تو ان سے کہے انسان کے بچے بن جائیں. تو اگر انہوں نے کہا، انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ ڈرانے والی باتیں انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی. تو 2 طریقوں سے معنی کیا گیا. اسے ماں کو مائے نافیہ اگر آپ لیں گے، ماں جو ہے وہ یہاں پر ماں تغنی النذر، تو یہ ماں اگر نافیہ لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈرانے والا ان کے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا. اگر یہ وارننگ ان پہ کارگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی وارننگ بھی پھر عذاب آئے گا. جیسے وہ جو فائر کر رہا ہوتا ہے نا، جو ایروپلین میں میزائل ہوتا ہے، وہ وارن کرتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں، الگ ہو جائیں. اگر الگ نہیں ہوئے تو پھر 1 2 پھر 3 نہیں ہوگا بلکہ میزائل آئے گا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ وارن کیا جائے. 1 2 نوح کی قوم کو ہلاک کر دیا، عاد کی قوم کو ہلاک کر دیا، سمود کی قوم کو ہلاک کر دیا، لوط کی قوم کو ہلاک کر دیا، آل فرعون کو ڈبو دیا. تو اب یہ 1 2 3 4 5 کر دیا. 6 جو ہے وہ 6 نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ سربے نیست ہو جاؤ گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ تَوَلَّ عَنْهُمْ، یہ سرکار رسالت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ ان سے دوری اختیار کریں. تولا دور ہو جائے ان سے، یعنی حضور سے وحی کا خطاب ہے. تولا تو دور ہو جائے ان سے، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے حضور نے ہجرت کی. اگر یہ سمجھنے والے ہوتے تو حضور ان کو چھوڑ کے کیوں جاتے؟ تولا عنہم، ان سے دوری اختیار کر. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یعنی جس دن بلانے والا بلائے گا ایک برائی کی طرف. وہ جب قبروں سے نکلیں گے، یہ محشر کا جو ہے وہ سماں ایک باندھا ہے کہ یوم یدعو الداعی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. نکر کہتے ہیں ناپسندیدہ اور بہت ہی بری چیز کی طرح بلائے گا. یعنی اس دن جو ہے وہ نظریں جھکی بھی ہوں گی، ڈر کے مارے سہم جاتا ہے انسان، سہمی ہوئی نگاہیں. اور جب قبروں سے نکلیں گے، یخرجون من الاجداث، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. بارش ہوتی ہے نا، بارش کیڑے مکوڑے کیسے بکھرتے ہیں. تو بارش کے بعد جو ہے وہ بڑے اسمبل ہوتے ہیں بارش سے پہلے، لیکن بارش میں تو بربادی مچ جاتی ہے ان کی، کیڑوں کی، کیڑے مکوڑے. تو ٹڈیاں بھی، بکھری ہوئی ٹڈیاں، کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی، یعنی سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. وہاں پہ جب قبروں میں جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ایک دم آپ سوچیں، تصور کریں کہ قبروں سے نکلیں گے اور ایک آواز ہوگی تو اس آواز کو فالو کریں گے، سہمی ہوئی نگاہوں سے، اٹھے ہوئے سروں سے، پاگلوں کی طرح سے دوڑیں گے اس طرف.
اور کیا ہوگا کہ ان کے اوندھے منہ ان کو جو ہے وہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا، اوندھے منہ اٹھا کے ان کو جو ہے وہ منہ بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا جائے گا، ملائکہ پھینکا جائے گا. تو پھر جو وہ کہیں گے یار آج کا دن تو بہت ہی سخت دن ہے، بہت ہی بربادی والا دن آ گیا، ھذا یوم عسر. تو وہ ہیپی ٹائم دنیا میں ہیپی ٹائم ہی کی تلاش میں رہتے تھے نا، حرام سے بھی ہیپی ٹائم، کانسرٹ ہو رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں، عیش و عشرت چل رہی ہے، تو یہ ہیپی ٹائم کا نتیجہ ہے. ھذا یوم عسر کذبت قبلہم. اب ایک ایک کر کے جو اسٹوریاں شروع ہو گئے. نمبر 1 تھوڑا سا جو ہے وہ کلپ. اچھا یہاں پر اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں، ایک بات کی جو ہے وہ وضاحت ضروری ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد. ایک جملہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے جو یہاں ریپیٹ ہوئی ہے 4 دفعہ. 5ویں دفعہ بھی ایک اور انداز سے ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن سیم ورڈ جو ہے وہ 4 دفعہ ہے. لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مدکر وہ مذکر ہی ہے، یعنی اس کو باب افتعال میں، ذکر کو باب افتعال میں لے آئیں تو مدکر ہو جائے گا. اس میں فاعل اس کا جو ہے وہ باب افتعال سے مذکر تھا، تو مذکر جو ہے وہ مدکر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب مدکر یعنی ذکر کو قبول کرنے والا، ذکر لینے والا، عبرت نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی نصیحت. تو کہا کہ ہم نے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، ساری چیزوں کے لیے آسان نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہے وہ مشکل بنا دیتے ہیں، قرآن تو بہت آسان ہے، ہم پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. بھائی آپ پڑھنے کو کس سے منع کیا؟ پڑھنے کا تو حکم دیا، اللہ رسول نے حکم دیا. میری کیا حیثیت؟ اللہ رسول نے کہا آپ قرآن پڑھیں، یہ بھی حکم دیا کہ قرآن پر غور کریں، قرآن کی آیات کو. لیکن معلم کو کیوں؟ قرآن کی تعلیم، قرآن کا جو معلم ہے، جو اصل معلم اور مفسر ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام، وہی وارث قرآن ہے. تو ان کو جب ان کو مائنس کر کے، یا معلم قرآن جو ان کی حدیثیں سیکھے ہوئے، ان کے اصول سیکھے ہوئے، ان کو مائنس کر کے کیوں قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ تو یہ ایک غلط پرسیپشن ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اب ترجمہ سے پڑھ لو. تو وہ اسی ٹریک پہ ہو. انہوں نے بھی جو ہے وہ وارثان قرآن کو سائیڈ لائن کر دیا تھا اور کتاب لے کے بیٹھ گئے تھے. تم بھی جو ہے ترجمہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم بھی ترجمہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یا بہت تفسیر لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تو تم بھی کھٹائی میں ہو. تو کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، جب ہم نے پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ہم نے طوفان نوح کا دکھایا، خبر سنائی، ہم نے قوم عاد کی خبر سنائی، ہم نے قوم سمود کی خبر سنائی، ہم نے قوم لوط کی خبر سنائی، ہم نے نیل میں آل فرعون کے ڈوبنے کا ماجرا سنایا. تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اب اگر کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہوگا تو قبول کر لے گا، اگر کسی کا دل پتھر کا ہوگا تو نہ وہ ان آیتوں پر جو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے گا، اور وہ ابو جہل جیسا ہوگا، اور وہ پھر اور نہ ہی جو وہ ان سے نصیحت حاصل کرے گا. صلوات پڑھیں. تو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، اور ہمارا مین پوائنٹ ہو گیا. تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ 5 قوموں پہ عذاب آیا، اور جو اصل عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. تو اس تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ کہا کہ جب حضرت نوح کا وقت ہوا تو کذبت قبلہم قوم نوح. قوم نوح کو جو ہے وہ قوم نوح نے جو ہے وہ حضرت نوح کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو جھٹلایا. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہا یہ چریا ہے، پاگل ہے، اور جو ہے وہ یہ ڈرا ہوا شخص ہے، اس کو جو ہے وہ کسی اور کے اس پہ چلتا ہے، اس کی اپنی عقل نہیں ہے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ مُنْتَصِرٌ، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، مجھے جو ہے وہ بہت ناچار اور اکیلا کر دیا ہے، تو میری مدد کر. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تو ہم نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیے تھوڑا سا جو یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ طوفان نوح کو مجسم کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے دودھ کو، اور جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ دودھ کو ہلکی آنچ پہ رکھتی ہیں. اچھا،
اب آپ نے کہ وہ مرد جو ہے وہ اس میں سے سمجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، تو وہ اس نے تیز آنچ پہ رکھ دیا دودھ کو. اب وہ دودھ جو ہے ایک دم ابل کے جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ عذاب لانا تھا تو وہ تھوڑا سا اس کا تیز کر دیا. وہ تیز کیا تو وہ تنور سے، تنور کا ہے تو وہ تنور ہی مراد، تنور سے پانی ابلا. اب وہ جب ابلنا شروع ہوا تو وہ سارے زمین پھٹ گئی، چشمے پھٹ گئے سارے، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کھول دیا، وہاں سے بھی پانی. تو اتنا پانی ہر طرف، جو پانی کے طوفان اور موجیں ہو گئیں، ہر چیز پانی میں ڈوب گئی. تو اس وقت ہائے 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 وائے 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 وائے، جب اس کے اندر ان کی سانسیں بھی ایسا ایسا، جو وہ تیرنے والے تھے جب وہ بھی غرق ہو گئے، تو وہاں پہ پھر صرف ایک ہی چیز دکھائی دی اور وہ سفینہ نوح تھا. تو یعنی انسان کو ابھی اسے سفینہ نوح کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو اسے زمین ہے نا، ابھی خشکی ہے، ابھی اس کی بلڈنگز ہیں، روڈز ہیں، گاڑیاں ہیں، کانسرٹس ہیں، زندگی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، آفس ہے، پھر اس کی طاقت کی چیزیں ہیں، پھر جن لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے وہ ہے. تو ابھی اسے جو ہے وہ سفینہ نوح کی ضرورت نہیں ہے. سفینہ نوح کو اچھا بعد میں کہا ہم نے سفینہ نوح کو نشانی قرار دیا، تو سفینہ نوح کو بھی تو انسان کو نشانی بھی ابھی نہیں چاہیے. لیکن جب ہر طرف موجیں ہوگی اور طوفان ہوگا اور ہر طرف ہر چیز پانی میں ڈوب جائے گی، جب انسان کو آتی ہوئی موت دکھائی دے گی اور زمین نیچے سے نکلے گی، تو پھر اسے اللہ یاد آئے گا، پھر اسے سفینہ نوح یاد آئے گا. تو ابھی اسے سفینہ نوح کی ضرورت نہیں ہے. جب موجوں میں غرق ہو رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا، تب اسے سفینہ نوح کی ضرورت پڑے گی. تو حضرت ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کے سامنے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو گواہ کہ ان کانوں نے سنا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال جو ہے سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو اس سے ہٹا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ کہا فتحنا ابواب السماء بماء منہمر. آپ جا کے دیکھیے گا سورہ اس کو قمر کو، تو منہمر کہتے ہیں کہ بے تحاشا پانی اوپر سے برسا اور نیچے سے ابلا، اوپر سے برسا نیچے سے ابلا، اور دونوں مل گئے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، نیچے سے پھٹا اور ابلا. فَالْتَقَى الْمَاء، دونوں پانی مل گئے. عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جو ہم نے جیسا کرنا تھا ویسا ہو گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، جو تختے تھے حضرت نوح جو تھے وہ زبردست جو ہے وہ کاریگر اور بڑا ہی ثابت ہوئے، اور وہی کی ڈائریکشن میں اور گائیڈنس سے وہ کشتی بناتے رہے. بہترین تختوں سے جو ہے وہ لکڑی کے تختوں سے انہوں نے شپ تیار کیا، اور دوسر یعنی میخوں سے جو ہے وہ اس کو جوڑا اور ان میں جوڑ لگائے اور مضبوط کیا اسے، اور پٹوں سے یا جوڑوں سے دوسر جو ہے وہ میخیں اور نوٹس اور جو جن چیزوں سے انہوں نے بنا کے وہ شپ تیار کیا، کشتی تیار کی. اور اس میں لیولز بھی تھے، فلور بھی تھے، ایک فلور میں جانور تھے، ایک فلور میں انسان تھے، اور کیا تھا جو بھی تھا. تو اس سے ہم نے جو ہے وہ ان کو اس پہ سوار کر دیا. تجری بِأَعْيُنِنَا، ہم اوپر سے واچ بھی کر رہے ہیں، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں، آبزرو بھی کر رہے ہیں پورا، جیسے وہ پوری ہماری جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ وہ پورا واچ کر رہے ہیں کہ تمہاری کشتی کہاں جا رہی ہے، پوری نوٹنگ ہو رہی ہے ہمارے. اس سے جو ہے وہ قابو سے باہر کی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا تو تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی جو ڈبانے والی موجوں میں یہ چل رہی ہے، تو موجوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کشتی کو ڈبو دے. یہ عام کشتی نہیں، نوح کی کشتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے. تجری بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کفر، جزاء لمن کانا کفر. تو وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اسے نشانی بنایا. تو اب یہ بتائے کہ اہل سنت کے بعض گروپس نے یہ اس کو بتایا کہ وہ حضرت نوح کی کشتی ابھی بھی موجود ہے، اور میوزیم میں کہاں ہے اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں تو پھر اس کو جو ہے وہ نکالیں. تو وہ کہا کہ نصیحت کو قبول کرنے والا ہے تو کر لے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرِ، نذر یعنی
ہمارا عذاب اور ہماری جو وارننگز تھیں وہ کیسے ہوئی. دیکھا وارننگز کو ہم نے کیسے پریکٹیکل کر کے دکھایا, اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے یا نہیں ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. تو یہ بھی جو ہے وہ ہم نے بتا دیا. پھر اس کے بعد لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تو پھر اس کے بعد کہا کہ سمود جو ہے آیت, اچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک انسان کی بات نہیں مان سکتے, پوری کونسل ہو, پارلیمنٹ ہو, تو سارے ہوں, ہم ایک کی پیچھے نہیں چل سکتے. اور پھر جو ہے وہ واقعہ ہوا. تو وہاں پہ جو ایک چیز حضرت سمود کے اس میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پہاڑ تھا, بہت ہی زبردست قسم کا, سخت قسم کا پہاڑ تھا, اس کی وہ پوجا بھی کرتے تھے اور اس کے پاس بھی جاتے تھے, وہاں پوجا بھی کرتے تھے. تو حضرت مطلب جو ہے وہ حضرت صالح نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر نبی کی نشانی ہوتی ہے, اگر آپ نبی ہیں تو یہ ہے پہاڑ زبردست قسم کا, تو اس پہاڑ کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا, اس پہاڑ پہ کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا, اور یہ عظمت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے سجدہ کرتے ہیں. تو اس پہاڑ میں کریک آئے, ٹوٹے اور اس میں سے ناکہ نکلے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. اب سوچیں آپ, پہاڑ میں سے ناکہ نکالنا یہ قدرت الہیہ ہے, اور وہ اللہ کے رسول تھے جو مستجاب الدعویٰ تھے, وہ انہوں نے سجدہ کر دیا کہ یا اللہ دکھا دے اور پھاڑ دے اس پہاڑ کو. تو حضرت جو تو حضرت مولا علی نے وہ پہاڑ وہاں سعودی عرب میں ہے جہاں حضرت علی نے وہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت صالح نے ایک اونٹ نکال کے دکھایا تھا, اور حضرت علی نے 70 یا 100 اونٹ اس سے جو ہے وہ نکال کے, اونٹوں کی قطار نکال کے دکھائی مولا علی نے. تو وہ بھی جو ہے وہ واقعہ اپنی جگہ پر موجود ہے, کیونکہ وہ جو شخص تھا حضور سے اس نے کہا تھا کہ آپ نکال کے دکھائیں, تو اس نے کہا کہ اتنے اونٹ تو میں سنبھال نہیں سکتا. کیا تھا, وہ اپنی قوم کے پاس گیا. تو جب وہ واپس آیا تو حضور اس دنیا سے جا چکے تھے. تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا, تو کہا میں ان کا جانشین ہوں, میں نکال کے دکھاؤں گا. تو وہ پھر حضرت علی نے اس وعدے کو پورا کیا اور اونٹوں کی قطار وہاں سے. تو ابھی تو ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں نا, قرآن نے جو کہا, قرآن نے یہ کہا کہ قوم سمود کو کے سامنے صالح نے اب اونٹنی نکال کے دکھائی. اب اونٹنی نکل گئی, اس کا بچہ بھی تھا. تو پھر انہوں نے کمینہ پن یہ کیا کہ بھئی یہ وہ ہمارا پانی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو ایک دو لفظ میں ذرا سا بتا کے اور اسے ختم کروں کہ یہ تو سارا پانی پی جا رہی ہے ہمارے مویشیوں کے لیے, ٹائم ہی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جلدی نہیں کرتی, نہ اللہ تعالیٰ کی مشیت عذاب لانے میں جلدی کرتی ہے نا. تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے چلو ایسا ٹرننگ کر لو, ایک دن یہ صالح کی اونٹنی جو ہے وہ پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ تمہارے جانور پی لیں گے. تو وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوئے, اور پھر آخرکار انہوں نے جو ہے وہ برے لوگ ان کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی, جسے انہوں نے کہہ کے اس پہاڑ میں سے نکلوایا تھا, اس اونٹنی کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ کی کو چیلنج کیا. یہ جو نیوز کاسٹر جو یہ سر کھول کے دوپٹہ اتار کے خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے, تو یہ رسول اللہ کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے چیلنج کیا کہ اس کو اونٹنی کو ہم قتل کرتے ہیں جو آپ نے اونٹنی نکالی تھی. آپ سوچیں اونٹنی کیا وہ طاقتور تو نہیں ہوتی, وہ تو بیچاری جو وہ اس اونٹنی کو انہوں نے گھیر کے جو وہ قتل کیا, اور جب اونٹنی کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. اور ایک ہی چیخ تھی, اس چیخ سے تو میں نے آپ کو کہا کہ قوم نوح کو پانی سے ہلاک کیا, قوم عاد کو ہواؤں سے ہلاک کیا, قوم سمود کو چیخ سے ہلاک کیا, اور پھر قوم لوط اس کا واقعہ ہم بیان کر چکے.
اور اس کے بعد پھر آل فرعون کا واقعہ جو ہے مشہور ہے، تو اس سے بہت زیادہ نہیں آیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اب بھی اگر تم نہیں سمجھنا چاہتے تو سمجھ لو کہ جو یہ تھے یہ انکاری تھے، کافر تھے، تم بھی انکاری ہو، کافر ہو، تو تم سے بڑے کافر نہیں تھے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، یعنی تم زیادہ بڑے کافر ہو، وہ بڑے زیادہ کافر ہیں، تم سے زیادہ بڑے کافر، توجہ ہے نہیں، تم سے زیادہ بڑے کافر نہیں تھے۔ یہ کفر میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل و ابو لہب اور جیسے تھے، اتنے بڑے کافر وہ نہیں تھے، ان پہ اتنے بڑے بڑے عذاب آ گئے، تو تمہارے اوپر اس سے بھی بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ ام لکم براۃ فی الزبر، آسمانی کتابوں میں، زبر یعنی آسمانی کتابوں میں تمہیں گارنٹی نہیں دی گئی کہ عذاب نہیں آئے گا، زلزلہ نہیں آئے گا۔ مظفر آباد کا زلزلہ آیا، اب تو کراچی ویسے ہی زلزلے کی بیلٹ پہ ہے، تو کورونا سے ڈرتے ہو، لاک ڈاؤن سے ڈرتے ہو، بھوک سے ڈرتے ہو، یورپ سے ڈرتے ہو، IMF سے ڈرتے ہو، اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع یولون الدبر بل الساعۃ موعد والساعۃ ادھیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ تو کہا کہ جو یہ تو سب عذاب ہیں یہ دنیا کے ہیں، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، جو قیامت کا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے اور بہت کڑوا ہے۔ ادھیٰ یعنی بہت ہی بڑی بلا ہے، اور امر یعنی بہت ہی کڑوا ہے۔ امر یعنی موڑ سے، موڑ کڑوے کو کہتے ہیں، امر یعنی کڑوا ہے، تو کڑوا یہ اردو والا امر نہیں ہے، یہ عربی والا امر یعنی کڑوا۔ تو مجرم کو جو ہے وہ بھٹک رہے ہوں گے اور وہ آگ میں ہوں گے، اور جو متقی اور نیک لوگ ہیں وہ آرام سے اپنے باغات میں ہوں گے، اور وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو ملیک مقتدر ہے، طاقتور مائٹی گاڈ، اس کی پروٹیکشن میں ہوں گے، اور اس نے جو وعدے دیے ہیں وہ سچ ہے، تو اس کی جنت سچ ہے، اس کے جو دوزخ ہے وہ بھی سچ ہے، حق ہے، تو اس سچ اور حق میں وہ آرام سے ہوں گے۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان متقین میں قرار دے جو آرام سے ہوں گے، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے جنہوں نے اس کی نشانیوں کو جھٹلایا، اس کے وارننگز کو ہلکا لیا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا حضور کی۔ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے نبیوں کی وارننگز کو اور قرآن کی وارننگز کو جو ہے وہ اہمیت دی اور اس پر ایمان لے آئے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو ان معرفت کے ان سمندروں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔